پر ہمیں پہنچا دیتی ہے جو نہ ہم سوچ سکتے ہیں نہ ہمارے وہم و گمان میں گزرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک کسائی تھا، قریشی، کھاٹ کی، اور دعا کر اپنے ماں باپ کی بڑی خدمت کرتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک دن اللہ سے پوچھ لیا، یا اللہ جنت میں میرا کون ساتھی ہوگا بتا دے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا وہ فلاں محلے میں جہاں ایک قریشی رہتا ہے، وہ گوشت کاٹتا ہے، پیس بناتا ہے، ٹکڑے کرتا ہے، جا اس کو جا کر دیکھ، جنت میں تیرا وہ ساتھی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کہے تو وہ پراگن کا حال وہی قریشی اپنے کپڑوں میں بیٹھا ہوا اور سامنے گوشت رکھا ہوا کاٹ کر کے لوگوں کو بیچ رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام حیرت میں پڑ گئے، یا اللہ یہ کیسا ہے، یہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا۔ تو موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس گئے، جب اس کا گوشت وغیرہ ختم ہو گیا، سامان لپیٹ کر ترازو وغیرہ سب سائڈ میں رکھ کر ایک بوری لی اور اپنے گھر کی طرف جانے لگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھائی میں بھی مجبور ہوں، ذرا میں تیرے ساتھ چل سکتا ہوں، ایک دو دن کے لیے تیرے گھر پر رہوں گا، میرے حالات ٹھیک نہیں ہے۔ بتایا نہیں کہ میں موسیٰ ہوں، وقت کا نبی ہوں۔ وہ کہنے لگا کہ ہو سکتا ہے غریب انسان ہوگا، اس کو اپنے ساتھ گھر پر لے کر گئے۔ جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام گھر کے اندر گئے، ایک بوڑھی عورت ہے جس کے چہرے کی جھلی چمک گئی، لٹک گئی اس کی اسکن، بوڑھی عورت ہے۔ پہلے اس آدمی نے اس کو اٹھایا، اس کا چہرہ دھویا، ہاتھ دھلائے، وضو کروایا، پھر اس کو کھانا کھلایا، پھر چوٹی ڈال دی، جوئے نکالے، تیل لگائے، پھر اچھے سے کپڑے پہنا کر اپنی والدہ کو سلا دیا اور پھر اپنی اولاد سے ملنے کے لیے گیا۔ 2-3 دن تک یہی ماجرا دیکھا کہ وہ آدمی دکان جانے سے پہلے بھی ماں کی خدمت کرتا ہے، دکان سے آنے کے بعد سب سے پہلے ماں کی خدمت کرتا ہے۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے کھانا کھلاتے وقت اس کو دیکھا کہ اس کی ماں کے ہونٹ ہل رہے ہیں، کچھ حرکت کر رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے تھوڑی دیر کے بعد جب کھانا کھا چکے وہ دونوں باہر بیٹھے باتیں کرنے کے لیے، تو پوچھا کہ بھائی آپ کی والدہ کیا کہہ رہی تھی؟ بولے میری ماں تو پاگل ہے، بس ایک ہی دعا کرتی ہے وہ، اللہ اس نے میری اتنی خدمت کی، جنت میں تو اسے موسیٰ کا ساتھی بنانا۔ بوڑھی ماں ہے، دعا کر رہی ہے، اللہ بڑی خدمت کی ہے، بڑی دعائیں لی ہیں، بس میری ایک لاج رکھ لے، میرے بچے کو جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنانا۔ اور ادھر جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حد کر دی، عملاً کر کے بتایا، چونکہ معلوم تھا نا میرے امت میں عنقریب اتنے ظالم اور جابر اور اتنے کمینے لوگ آئیں گے جو میرا کلمہ تو پڑھیں گے، مجھ پر ایمان تو لائیں گے، لیکن باپ کے کمر پر لات مار کر گھر سے ہکالیں گے۔ حدیث پاک موجود ہے، امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا، بلکہ عملاً کر کے بتایا، ایک برقع پوش چادر کے اندر لپٹی ہوئی خاتون آئی، مسجد نبوی ہے، صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے ہیں، ہزاروں صحابہ اکرام کے سامنے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کالی کملی اتار کر زمین کے اوپر بچھا دی، اس خاتون کو اس کے اوپر بٹھایا، اپنے ہاتھ سے کھجوروں کا شربت بنایا، میٹھا میٹھا کھجوروں کا شربت پلایا۔ جب مائی نے کہا میں چلتی ہوں، دور تک مدینہ سے باہر آپ چھوڑنے کے لیے تشریف لے گئے، صحابہ اکرام حیران ہو گئے، یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، یہ خوش نصیب مائی کون تھی؟ آپ نے فرمایا لوگوں تم نہیں جانتے، میرے صحابہ تم نہیں جانتے، یہ مجھے دودھ پلانے والی میری اماں حلیمہ تھی۔ ہم نے بھی تو اسی ماں کا دودھ پیا ہے نا، لیکن شادی ہوتی ہے، بیوی گھر کو آتی ہے، بیوی رات کو جب بیڈ روم میں جاتے ہیں پلنگ کے اوپر، تو بیوی اپنی زبان سے وہ زہر اگلتی ہے شوہر کے کانوں میں، تو شوہر ماں کو چھوڑ دیتا ہے، وہ بیوی کی سائڈ لیتا ہے۔ ہو رہا ہے، چل رہا ہے، ہزاروں کیس آ رہے ہیں۔ جوائنٹ فیملی سسٹم نے گھر کو تباہ کر دیا، برباد کر دیا۔ یہ جوائنٹ فیملی سسٹم ٹھیک تھا اس وقت تک جب ایک دوسرے کے حقوق پتہ تھے، آج حقوق پتہ نہیں ہے تو یہاں سے یلغار، وہاں سے یلغار، یہاں سے یلغار، طلاق کے کیس، ڈیورس کے کیس، ماں باپ کو دھکا مار کے ہکال رہے۔ جو باپ اس بچے کی جوانی میں، اس بچے کے بچپن میں رات کو 4 بجے اٹھ کر سنتر مارکیٹ جایا کرتا تھا، 4 بجے 3 بجے اٹھ کر کے سبزی منڈی جاتا تھا، فجر کی نماز پڑھ کر فوراً گنجواڑ جاتا تھا اور ٹالی کھینچتے ہوئے لاتا تھا، یہ باپ نہیں جانتا میرا بچہ بڑا ہوگا تو مجھے ایک ایک روٹی کے لیے ترسائے گا، ترس رہے گا۔ یہ باپ کے ساتھ سلوک کیا۔ وہ ماں کے ساتھ ایک جگہ میں گیا پروگرام میں بیان کرنے کے لیے، ایک ساتھی سنا رہا تھا
जवान था कि मैंने मेरे अब्बा पे केस कर दी, मुझे क्या करना चाहिए मुफ्ती साहब बताओ। और मैंने कहा वो जो जिसने केस तुम्हारा लिखा है ना, वो वकील पर भी अल्लाह का अज़ाब आएगा, तू बड़ा खुशकिस्मत है। मैंने उनसे कहा कि आप बड़े खुशकिस्मत हैं कि अल्लाह ने आपको अभी तक ढील दी, वरना तुम अल्लाह के इस अज़ाब से नहीं बच सकते। मेरे सामने से तुम जल्दी निकल जाओ, वरना कहीं ऐसा ना हो तुम पर भी अल्लाह का अज़ाब है, उस लॉयर पर भी अल्लाह का अज़ाब है, उस लॉयर के ऊपर भी आसमान फट जाए और तुम पर भी अल्लाह का अज़ाब है। पाप के खिलाफ कोर्ट में एफआईआर कट रही है। ये क्यों हो रहा है? जबकि हमने इस्लाम नहीं सीखा। जब हमारे पास कोई आता है ना कि भाई चलो अल्लाह के रास्ते में सिर्फ 3 दिन के लिए, तो ऐसा भागते जैसे शैतान री खारिज करते हुए, हवा निकालते हुए अज़ानों के वक्त भागता है। याद रखना, कितना भी बिगड़ा हुआ क्यों ना हो, मेरे अपने तजर्बे की बात बता रहा हूँ, कितना ही बिगड़ा हुआ क्यों ना हो, सिर्फ 3 दिन उसने अल्लाह को दिए हैं, अल्लाह ने सारी जिंदगी बदल दी। नहीं यकीन आता, निकल कर देखो। और नई जिंदगी बदली तो कयामत के दिन मेरा दामन पकड़ कर अल्लाह के सामने हाजिर कर देना, मैं जवाब देने के लिए तैयार हो जाऊंगा। बेदीन सीखो, अल्लाह ने दुनिया दी है ना, ये दुनिया में हमें भेजा पैसे कमाने के लिए नहीं भेजा। खुद अल्लाह का कुरान कहता है कुल मताउद दुनिया कलील, हमने दुनिया को बड़ी आरज़ी चीज बनाई, बड़ी मुख्तसर चीज बनाई है। दुनिया में सिर्फ जीने के लिए नहीं भेजा, दुनिया में ख्वाहिशात पूरी करने के लिए नहीं भेजा, दुनिया में हमने तुम्हें फ्लर्टिंग करने नहीं भेजा, दुनिया में हमें तुमने माओ बहनों को ताड़ने के लिए नहीं भेजा, दुनिया में इसलिए भी नहीं भेजा कि तुम जिना करो, अपनी बीवियों से अपनी हाजत पूरी करो, सिर्फ औलाद पैदा करो, पैसे कमाओ। अल्लाह फरमाते हैं दुनिया में इसलिए भेजा ताकि मुझे समझ सको, मेरे महबूब की जिंदगी पर अमल करो, अमल करके मुझे राजी करो, मेरे महबूब को राजी करो। फिर कल क़यामत के दिन जब तुम आएंगे तो ऐलान होगा जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हार, ऐसी जन्नत दोएने की जिसके नीचे से नहरें बहती है। अल्लाह ताला ने यहाँ इसने भेज दिया। आप नहीं जानते आपके पास मोबाइल है क्या नहीं हो रहा है दुनिया में। यहाँ के भी तो हालात थोड़े ठीक है हिंदुस्तान के, आप फॉरेन कंट्रीज में जाए, ओल्ड एज होम में माँ बाप को डाल देते हैं, जरा 50-55 साल की अम्मा हुई, 50-55 साल के अब्बा हुए, डाल इनको एक तरफ, वो खिलाते भी दूसरे पिलाते भी दूसरे, माँ बाप को हफ्ते में जाकर देख लेते हैं बस। नौजवानों अपने माँ बाप की कदर करो, और जो माँ बाप है जिनको छोटे बच्चे हैं वो अपने बच्चों की कदर करे, इन्हें टाइम दे, अपने घरेलू निजाम को ठीक करो। जाना भी ये जो बातें यहाँ सुनते हैं वो घर में जाकर बताना। घरेलू निजाम इतना बिगड़ गया, इससे इतना बद से बदतर हो गया कि ना मैं बता सकता हूँ ना आप सुन सकते हैं। अगर मैं बता भी दूंगा तो आप रो दोगे बैठकर, इतना बदतर हो गया है। 1448 साल पहले देखे इमाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 11 बीवियां हैं, 11 बीवियां हमारे नबी की 11 लाइफ पार्टनर है, हर एक के साथ इंसाफ करके दिखाया। खानदान में भी की, खानदान से बाहर भी की, मजहब से बाहर भी की, हर फील्ड में बेवा से की, कुंवारी से की, तलाक दी हुई से की, हर फील्ड में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह करके उम्मत को ये बतला दिया कि अगर तेरी बीवी उम्र में तुझसे छोटी है तो आयशा जैसा सलूक कर, उम्र में तुझसे बड़ी है तो खदीजा जैसा सलूक कर, और अगर तलाक दी हुई है, बेवा है, तो मेरी तरह जिंदगी गुजार, खुदा की कसम घर जन्नत का टुकड़ा बन जाएगा। लेकिन अफसोस ये है कि कितने नौजवान ऐसे निकाह हो जाता है, मोटी मोटी चीजें उन्हें पता होती है कि निकाह के बाद करना क्या चाहिए। अरे यहाँ तक पता नहीं होता है, सुहाग रात के अंदर जब बीवी को सलाम करके कमरे में जाते हैं तो सबसे पहले क्या बात करनी है वो भी नहीं मालूम, कि बीवी को अपने तरफ अट्रैक्ट करना है, सबसे पहली बात क्या करनी है बीवी से वो भी नहीं मालूम। दावा करते हैं बड़े पैसे कमा लिए, बड़े ये कर लिए। अफसोस इतना होता है कि काश इसको अगर जमीन निकल गई होती तो कितना अच्छा होता। दावत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों पर चलने का करते हैं, लेकिन तरीके देखिए इनके बिल्कुल गलत। इसलिए
لیے میرے عزیزوں اپنی زندگی کو بچاؤ، اپنی زندگی کے ہر حصے کو بچاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری دور کا یہی تو بتایا تھا۔ وہ پانی بھیج دو ایک گلاس واس کسی کے ہاتھ سے، غور سے سننا، ادھر توجہ مت رکھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان تلد الامۃ ربتها۔ صحابی نے سوال کیا کہ قیامت کب آئیں گی؟ آپ نے نہیں فرمایا جب زنا عام ہو جائے گا، جب رنڈی بازی عام ہو جائیں گی، شراب اور جوا سٹا اور ڈرگس اور ایم ڈی کے انجیکشن لینے لگیں گے، نہیں فرمایا تھا۔ جھوٹ عام ہوگا، یہ نہیں فرمایا تھا۔ صحابی نے جب سوال کیا کہ قیامت کب آئیں گی، قیامت کے حالات کیا ہوں گے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں فرمایا، بس فرمایا ان تلد الامۃ ربتها وانت الحفاة العراة۔ فرمایا جب ماؤں پر ظلم کیا جائے گا، جب مائیں آقا کو جنم دیں گی، اس وقت قیامت آ جائے گی۔ کیا مطلب؟ بسم اللہ۔ حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ جب ماں گھر میں جھاڑو ماریں گی، فرشی پوچھیں گی اور نوکرانی کی طرح کام کریں گی، اور گھر کا اسٹیٹس بدل جائے گا، گھر کا نظام چینج ہو جائے گا، اور جو آنے والی نئی لڑکی ہے، جو اس کی بہو بنی ہے، وہ حکمرانی کریں گی اور ماں کام کاج کرے گی، ساس کام کرے گی، اور قیامت سے قریب گھر کا منظر یہ ہوگا کہ باپ نوکر بن جائے گا اور بیٹا اس کی جگہ لے لے گا، تو سمجھ جانا کہ اب آندیاں چلنے والی ہیں، اور یہ ہر گھر میں ہو رہا ہے۔ نوجوانوں اپنے ماں باپ کو یوں نہ سمجھو، اگر لڑے ہوئے ہیں میں تمہیں اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ دیتا ہوں، ورنہ میں نے اللہ نے اتنی کم عمر میں ایسے ایسے لوگ بتائے نا جس نے ماں باپ کی ناقدری کی اور ماں باپ کو چھوڑ کر وہ چلے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو، آپ روزے کے پاس جا کر مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو یا رسول اللہ اگر کوئی میری بیوی پر دھیان دے یا کوئی ماں پر دھیان دے، ایک آدمی ہے جو باہر کاروبار کے لیے گیا، کوئی باہر جاب کے لیے گیا، گھر آیا ہے، ماں اور بیٹی میں، بہو اور ساس میں جھگڑا ہو رہا ہے، سوال کرنے کے لیے، میٹر حل کرنے کے لیے پوچھ لیا، اگر اسے پتہ بھی ہو کہ میری بیوی حق پر ہے، میری ماں زبان ناراض ہے، میری ماں کا ہی قصور ہے، میری ماں ہی نے خطا کی، میری ماں ہی میری بہو پر، میری بیوی پر ظلم کرتی ہے، تشدد کرتی ہے، اگر شوہر کو اس بات کا یقین ہے کہ یقیناً ماں ہی مجرم ہے، ارشاد فرمایا امام الانبیاء، ارشاد فرمایا کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے، تجھے پتا ہے تیری اماں ہی مجرم ہے، تیری اماں ہی کا قصور ہے، تو خبردار خبردار ماں کی طرف انگلی نہ بتانا، ماں کی طرف ماں کی سائڈ لے کر بیوی کو کمرے میں لے جا کر ہاتھ پکڑ کر معافی مانگ لینا، وہ میری بیوی یقیناً وہ میری ماں ہے، تو ہی سچی ہے، تو نے ہی سچ کہا، تیری کوئی غلطی نہیں، لیکن کیا تو چاہتی ہے میں نے سارے گھر کے سامنے اپنی اماں کو تماچے ماروں، سارے ماں کے سارے گھر کے سامنے اپنی ماں کو ذلیل کروں؟ خبردار اسے انگلی دکھانے کی مجھے طاقت نہیں، اگر میں نے اسے انگلی دکھا دی، اگر میں نے اسے ڈانٹ دیا تو یاد رکھ قبر میں نہ میری انگلی بچے گی نہ میرا کفن بچے گا۔ اور آج وہی ماں ذلیل ہو رہی ہے۔ 4-5 بھائی ہے، اللہ نے 4-5 بھائی دیا، اب ایک بھائی دعویٰ کرتا ہے کہ گھر میرے نام کرو، ایک بھائی دعویٰ کرتا ہے کہ زمین میرے نام کرو، شریعت کے اصول بھول کر کے یہ اپنے بیویوں کے زبان سے اگلا ہوا، اور آج اللہ حفاظت فرمائے لڑکیاں بھی اتنی خراب ہو گئی ہیں۔ میرا بیان جاتا ہے، اکثر خواتین دیکھتی ہیں، میں پہلے معذرت کر لیتا ہوں ان سے، خدا کی قسم خواتین بند کمرے کے اندر اپنے شوہر کے کان میں وہ زہر اگلتی ہیں، اور یہ شوہر اناج نہیں کھاتا، یہ گھاس کھاتا ہے جو اس کی زبان پر یقین رکھ لیتا ہے۔ بیوی سے محبت کرو، بہت ٹوٹ کر کرو محبت، بہت ٹوٹ کر کرو، جتنی تم بیوی سے محبت کر سکتے ہو ٹوٹ کر کرو، لیکن اس محبت کا یہ معنی نہیں ہے کہ تم بیوی کی محبت میں پاگل بن جاؤ اور ماں باپ کو گھر سے ہٹال دو یا ماں باپ کے ساتھ تم جھگڑے کرو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کی ہے، فرمایا عائشہ جب سے مجھے پتہ چلا ہے جنت میں تو میری بیوی بننے والی ہے، کیا بات ہے، مجھے موت اچھی لگنے لگی۔ اظہار محبت
ارے 2 دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کے ساتھ دوڑ لگائی ہے. چھوٹی سی بیوی ہے, معصوم بیوی, 13-14 سال عمر ہے. جہاد سے آ رہے ہیں, راستے کے اندر سارے صحابہ کرام کو فرمایا آگے چلے جاؤ. جب صحابہ کرام نظروں سے دور ہو گئے تو اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ چلو اب دونوں دوڑ لگاتے ہیں. حضرت عائشہ فرماتی پہلی مرتبہ میں جیت گئی, پھر کچھ دن اور بعد دوڑ لگائی ہے, ریس لگائی ہے تو اللہ کے نبی جیت گئے. فرمایا تبدن اس وقت میں موٹی ہو گئی تھی. اور آج کل نوجوان اگر بیوی کے ساتھ دوڑتے ہیں تو اپنے آپ کو بزرگ سمجھتا ہے, میں کہاں سے دوڑوں گا. روڈ پہ کھڑے کھڑے ہوتے ہیں, کچھ چپ کھائیں گے تب شرم نہیں آئیں گے, دہی پوری کھائیں گے, وہاں سیو پوری اور بھیل کھائیں گے روڈ کے اوپر. مسلمان لڑکے اپنی بیویوں کو لے کر اب تو نوا ٹرین چلا ہے, انا للہ و انا الیہ راجعون. آج کل کا یہ مسلم معاشرہ جو ہے نا, نوجوان طبقہ, یہ اپنی بیویوں سے شرط رکھ رہا ہے کہ میرے دوست کے ساتھ بھی تجھے کیفے میں چلنا پڑے گا, میں بھی آؤں گا, میرا دوست بھی رہے گا, میرا فرینڈ بھی رہے گا, ہم سب جا رہے ہیں تو میری بیوی کو بھی لے جائیں گے. وہ اپنی بیوی کو بھی کیفے میں لے جاتے ہیں اور ساتھ میں بیٹھ کر چائے پیتے ہیں. اور اگر بیوی منع کر دے تو جھگڑے کرتے ہیں, مارم پیٹی ہو رہی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ارے بھائی جو نوجوان ہے نا, نوجوان یہ سب سے پہلے گھر جائے اور اپنے والدین سے معافی مانگے, ضرور مانگے. ورنہ میں نے دیکھا ہے ماں باپ کو ستانے والے کی اللہ دنیا آخرت میں تو الگ سزا ہے, لیکن دنیا میں ایسی خطرناک سزا دیتا ہے نا, اس کے بدن کو اللہ ہر جگہ سے سڑا کر اس میں کیڑے پیدا کر دیتا ہے. نہیں یقین آ رہا, میرے پاس جمعہ کے بعد آؤ, چندرپور میں ایک کے پاس لے جاؤں گا. وہ کہہ رہا ہے کہ میری ماں کی بد دعا ہے, وہ آج بھی کہہ رہا ہے میرے باپ کی بد دعا ہے, جس کی وجہ سے آج میرے سارے جسم میں کیڑے پڑ گئے ہیں, کیڑے. اور دنیا کا کوئی ڈاکٹر سے ٹھیک نہیں کر سکتا. وہ ہر جگہ چلا گیا, سیوا گرام چلا گیا, اکولا چلا گیا, ممبئی تک گیا, نہیں سدھر سکتا. کروڑوں روپے اس کو لگ گئے, لیکن آج بھی بستر مرض پر ویسا ہی پڑا ہے. صرف پیچھے کیا ہے, ماں باپ کی بد دعا. اس لیے اپنے والدین کا ہاتھ پیر جوڑ کر ان سے معافی مانگو, ان سے کہو کہ ہم سے جو غلطی ہو گئی معاف کر دو, آج کے بعد ہم ایسا گناہ نہیں کریں گے. ہو کیا رہا ہے ملک میں, چل کیا رہا ہے وہ دیکھو. نئی ایمان سمجھ میں آ رہا ہے, نئی دین سمجھ میں آ رہا ہے تو آؤ مسجدوں میں آؤ, میرے ساتھ چلو. نہیں تو اگر تم 3 دن میرے ساتھ چلو, خدا کی قسم اگر 3 دن میں سچی پکی توبہ کر کر اگر زندگی نہیں بدلی نا, میں دعوے سے یہ بات کہہ رہا ہوں, آن دا ریکارڈ کہہ رہا ہوں, سچے دل کے ساتھ, سچے اور پکے دل کے ساتھ آج جمعہ کے دن ابھی اللہ سے توبہ کرو کہ یا اللہ ہماری زندگیوں کو بدل دے. ورنہ ایسا نہ ہو کہ ہم منافقین کے ساتھ چلے جائیں, دجال کے ساتھ چلے جائیں. اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما. انشاءاللہ آج سے ہی ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ابھی 3 دن لگائیں گے تبلیغ میں. نہیں تمہاری زندگی اللہ نے بدلا تو پھر میرا گریبان کل قیامت کے دن پکڑ لینا. 55 سال سے شراب پی رہے تھے, جوا کھیل رہے تھے, اور نیا کوئی آتا ہے جوئے کا گیم, مجھے نام نہیں یاد اس کا, وہ جوئے کا گیم کھیل رہے تھے, لیکن صرف 3 دن اللہ کے راستے میں لگائے ہیں. اور آج یہ حال ہے کہ کینیڈا ٹورنٹو کے اندر بیرون میں وہ چل رہے ہیں, چندرپور کے ہیں. خدا کی قسم یہ تبلیغ نے ایسے ایسے لوگوں کو راہ راست پر لایا ہے کہ نہ ہم سوچ سکتے ہیں کہ اتنی گندی لڑکی جو رنڈی کھانے میں 30 سال سے تھی, اور ایک ناہنجار لڑکی تھی جو عوام الناس اور لوگوں کی نظروں میں گری ہوئی بس سے بدتر تھی, جب اللہ کے لیے اس نے تھوڑا سا ٹائم دیا تو پھر اللہ نے وقت کی ولیہ بنا دیا, اور ساؤتھ افریقہ کے اندر وہ کتاب کو پڑھا رہی ہے جسے بخاری شریف کہتے ہیں. ایک گری ہوئی لڑکی کو اللہ نے اتنے اونچے مقام پر پہنچایا. ہم تو اتنے گرے ہوئے نہیں ہیں نا, رنڈی کھانے سے بھی زیادہ گرے ہوئے. تو اپنی زندگیوں کو بچاؤ, یہ کافرانہ یلغار ہو رہی ہے. آپ جانتے ہو کہ جو عیسائی, یہودی, ہندو, برہمن, جے بھیم, ادر کاسٹ سے جتنے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں نا, اور جو شرک کی ہوا چلا رہے ہیں, بت پرستی کی ہوا چلا رہے, جتنے پنڈت ہیں یہاں پر, میں دعوے سے کہتا ہوں, اس کا تو مستقل کلپ بنا کر یوٹیوب پہ آئے گا انشاءاللہ, میں دعوے سے کہتا ہوں کہ برادران جن وطن جتنے ہندو بھائی ہیں, ان سب کو پتا ہے کہ اسلام یہ سچا مذہب ہے. حضرت شاہ ولی اللہ, غور سے سننا, یہ بات آخری بات ہے, اس کے بعد بات بیان ختم کر دیں گے انشاءاللہ. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے تفہیمات الہیہ. حضرت نے اس کتاب کے اندر ایک باب قائم کیا ہے, ایک باب باندھا ہے, اور اس باب کے اندر ان قوموں کی تاریخ بیان کرنے کی حضرت شاہ صاحب نے کوشش کی ہے
جن قوموں کو نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہدایت بھی ملی، عزت و اقتدار بھی ملا۔ تو آپ نے سب سے پہلے اس باب کے اندر قریش کا ذکر کیا، عربوں کا ذکر کیا کہ انہیں ہدایت نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہدایت بھی ملی اور خلافت و اقتدار بھی ملا۔ اس کے بعد آپ نے تاتاریوں کا ذکر کیا۔ میں بالکل خلاصہ پیش کر رہا ہوں۔ آپ نے تاتاریوں کا ذکر کیا کہ یہ تاتاری قوم اتنے بڑے اسلام دشمن تھے، اتنے مسلمانوں کے خونی دشمن تھے کہ انہوں نے مسلمانوں کا قتل عام کر رکھا تھا، ندیاں بہا دی تھی۔ دریائے دجلہ اور دریائے فرات میں مسلمانوں کا خون ایسا بہ رہا تھا کہ دریائے دجلہ اور فرات کے پانی کا رنگ لال ہو گیا تھا مسلم شہیدوں کے خون سے۔ اور ڈر اور مایوسی اور ہیبت کی یہ کیفیت چھائی ہوئی تھی کہ ایک مسلمان مرد جب راستے پر چلتا تھا تو ایک تاتاری عورت اسے دیکھ کر کہتی تھی کہ یہیں رک جاؤ، میں ابھی گھر جاتی ہوں، ہٹنا مت یہاں سے، ٹلنا مت۔ وہ تاتاری عورت اپنے گھر جاتی، ایک بڑا سا چورا لاتی اور اس مسلمان کو ذبح کرتی۔ کسی کی ہمت اور جرأت نہیں ہوتی کہ کوئی چو بھی کر سکے۔ ابن اسیر رحمت اللہ علیہ بڑے مورخ گزرے ہیں، الکامل ان کی تاریخ پر ہسٹری کی کتاب ہے، اور یہ اسی دور کے مورخ ہے جس دور میں یہ تاتاری خونریزی کر رہے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ کاش میری ماں نے مجھے جنا نہ ہوتا، کاش میں نے مسلمانوں کی وہ تڑپتی ہوئی لاشیں اپنے آنکھوں سے نہ دیکھی ہوتی جو یہ تاتاری قوم مظالم کے پہاڑ ڈھا رہی تھی۔ کسی کی روایت وہ نقل نہیں کر رہے بلکہ وہ خود لکھ رہے ہیں۔ پھر کیا ہوا؟ جب اتنا سب کچھ ہو گیا، مسلمانوں کو مارا گیا لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں، غور سے سننا، توجہ دینا ادھر۔ پھر کیا ہوا؟ پھر عجیب اللہ نے اپنے دین کا معجزہ بتایا۔ وہی تاتاری قوم اسلام لائی ہے اور 600-700 سال تک تاتاریوں نے ہی اسلام کی حفاظت کی ہے۔ اور بڑے بڑے فقہا پیدا ہوئے، محدثین پیدا ہوئے، اصحاب سیر و تراجم پیدا ہوئے، رائٹرز اور مصنفین پیدا ہوئے۔ اسی کو علامہ اقبال نے کہا تھا، ہے آیا یورش تاتار کے فسانے سے، ہے آیا یورش تاتار کے فسانے سے، پاس با مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ پھر تیسری بات جو مجھے بتانی تھی خاص، اب یہ غور سے سننا جو اصل بات ہے، اسی کی وجہ سے میں نے اتنا بیک گراؤنڈ سنایا۔ پھر اس کے بعد حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تذکرہ کیا اس سرزمین ہندوستان کا، اور عبارت لکھی ہے بڑی عجیب عبارت لکھا ہے، والذی یعتقد من صمیم القلب اعتقادا جازما انه اذا اتفق غلبۃ الهنود یہ ہندوس على اقلیم غلبۃ تامۃ مستقرۃ وجب في حكمة الله تعالى أن يلهم زعماءهم أن يتخذوا الإسلام لهم دينا۔ حضرت شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ جب کبھی اقلیم ہندوستان پر مسلمانوں ہندوؤں کا مکمل غلبہ اور قبضہ ہو جائے گا، جب ہندوستان پر ہندوؤں کا مکمل غلبہ اور قبضہ ہو جائے گا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ کے منصوبے میں یہ بات لازم ہو جاتی ہے۔ وجب فی حکمت اللہ تعالی، غور سے سنیے گا، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے منصوبے میں یہ بات لازم ہو جاتی ہے۔ وہ نہیں کہہ رہے کہ مجھے الہام ہوا، وہ نہیں کہہ رہے میں نے خواب میں دیکھا، وہ کہہ رہے اللہ کے منصوبے میں یہ بات لازم ہو جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس ملک کے، اس ہندوستان کے بڑے بڑے لیڈروں، بڑے بڑے قائدین کے دل میں یہ پہچان ڈال دے کہ اسلام ہی ان کا اپنا دین تھا، اسلام ہی ان کا اپنا دین ہے، اور وہ پھر ایمان لے آئیں گے اور وہ پھر اسلام لے آئیں گے۔ یہ چمن معمور ہوگا نغمے توحید سے۔ لکھنؤ کے اندر حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب بتا رہے تھے کہ لکھنؤ کے اندر بہت بڑی مندر ہے، مندر کے اوپر میں پوجا ہو رہی ہے، زیادہ وقت نہیں، 2-3 دن پہلے کی بات بتا رہا ہوں، مندر کے اوپر پوجا ہو رہی ہے، مندر کے نیچے تہخانے میں تل گھر میں مصلی بچھا ہوا ہے اور سارے مندر کے پجاری وہاں نماز پڑھ رہے ہیں۔ جب حضرت کو پتا چلا، حضرت ملاقات کے لیے گئے اور ان سے کہا کہ حضرت یہ دو رنگی کیا ہے؟ اوپر تو پوجا ہو رہی ہے اور پرساد بانٹا جا رہا ہے اور نیچے تم سب نمازیں پڑھ رہے ہو۔ وہ کہنے لگے بچہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، مجھے عوام کو اور میڈیا کو بتانے کی طاقت نہیں ہے، میں سمجھ تو گیا ہوں کہ اسلام ہی صحیح مذہب ہے، لیکن بتانے کی مجھ میں ہمت نہیں ہے۔ اس
اس لیے اپنے اسلام پر قائم رہو، اخلاق کا نمونہ بنو، ہماری وجہ سے غیروں کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ اگر ہم نے ابھی تک دھوکہ دیا ہے یا ہمارے بزنس میں ہم نے فراڈ کیا ہے، جیسے پارٹنر کا سننے میں آ رہا ہے کہ نہیں بن رہی، بھائی کا نہیں بن رہی، باپ بیٹے کی نہیں بن رہی، تو جتنے بھی گناہ ہمارے زندگی میں ہیں، جس قسم کا گناہ چاہے پرسنل ہو یا لوگوں سے ہو، اس کو نکالو، ورنہ اللہ تبارک و تعالی ان گناہوں کی وجہ سے ہمیں دجال کے صف میں کھڑا کر دے گا، اور ہمارا بھی حشر دجال کے ساتھ ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھی نہیں بنائے گا، کیونکہ بہت وقت نہیں ہے، قیامت بالکل قریب ہے۔ حالات منرا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ قیامت بالکل قریب ہے، اور امت مسلمہ کے اندر ایک مرتبہ پھر سے ہندوستان میں بلکہ پوری دنیا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین داخل ہونے والا ہے۔ اسے زیادہ وقت نہیں ہے، بس قریب ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم سچے پکے ارادے کے ساتھ اللہ سے توبہ کر لے، معافی مانگ لے، اور خاص طور پر آج کا جو بیان تھا وہ والدین کی فرما برداری کرے اور والدین کے پاؤں پکڑ کر معافی مانگے، ورنہ میں نہیں جانتا اللہ ہمارے ساتھ کیا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی